السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے بشیر سعید اور اس ویڈیو میں آپ کو نماز پڑھنے کے فرائض، نماز پڑھنے کی سنتیں اور ان کو ادا کرنے کے طریقے سمجھاؤں گا جس طرح ہمارے بڑوں نے ہمیں سکھائے۔ تو آئیں اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ نماز شروع کرنے سے پہلے میں نماز کی کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جس طرح کے لوگ وضو کر کے پانی صاف نہیں کرتے اور نماز کی طرف بھاگتے ہیں اور وہ پانی پوری نماز میں ان کے جسم سے ٹپک رہا ہوتا ہے، ان کی داڑھی سے ٹپک رہا ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں کہ وضو کا پانی مکروہ ہوتا ہے اور مکروہ پانی مسجد میں لے کے جانا نامناسب ہوتا ہے۔ تو اس لیے انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھے کہ آپ نے فرمایا کہ آرام سے نماز کی طرف جاؤ، بھاگ کے مت جاؤ، بے شک ایک رکعت لیٹ ہو جائے لیکن اپنے آپ کو اچھی حالت میں اللہ کے سامنے پیش کرو۔ اور اس کے علاوہ کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز میں ٹوپی پہننا یہ فرض ہے، لیکن اصل میں یہ فرض نہیں ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور یہ ایسی سنت بھی نہیں ہے جو آپ نے اسپیشلی نماز میں ادا کی ہو۔ ٹوپی اور امامہ آپ نے ریگولرلی اپنی ایک روٹین لائف میں پہنا ہے اور وہی باہر جو روٹین لائف میں پہنا ہوتا تھا وہ پہن کے آپ نماز پڑھنے آ جاتے تھے، نہ کہ اسپیشلی گھر جاتے تھے یا مسجد میں امامہ اور ٹوپی رکھ کے اس کو پہن کے نماز ادا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جو ٹوپیاں آج کل مسجدوں میں آ گئی ہیں، جو گرین کلر کی ہوتی ہیں، ان پہ چھوٹے چھوٹے ڈبے ہوتے ہیں اور وہ پلاسٹک کی ہوتی ہیں، وہ پہننا تو ویسے کامن سینس سے نامناسب ہے، کیونکہ وہ ٹوپی پہن کے میں کسی MLA کے سامنے، میں کسی گھر کے بزرگ کے سامنے، میں محلے میں یا کسی مارکیٹ میں جاتا ہوا نامناسب لگوں گا۔ جب آپ گھر سے کسی بھی نماز کے لیے نکلتے تو آپ کی نیت اس نماز کے لیے ہو چکی ہوتی ہے۔ جس طرح کہ میں گھر سے عشاء کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں تو یہ میری ہی نیت ہے کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، اس لیے میرے پاس دوبارہ جا کے نیت کرنے کی مجھے ضرورت نہیں، لیکن اگر میں کرتا ہوں تو وہ اچھی بات ہے۔ جب میں مسجد میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے یہ خیال رکھنا چاہیے کہ میرا سارا جسم قبلے کے رخ ہو، جس طرح کہ میرے پاؤں بالکل سیدھے قبلے کی طرف ہو، جیسے کہ میرے ہاتھ بالکل قبلے کی طرف ہو، میری چھاتی، میرا منہ، ہر چیز قبلے کی رخ ہونا چاہیے، کیونکہ ہم ڈائریکٹڈ ہوتے ہیں قبلے کی طرف۔ اس طرح کھڑا ہونے کے بعد اب جو اس میں تکبیر تحریمہ ہے جو آپ کے اوپر فرض ہے وہ ہے اللہ اکبر کی۔ اب اللہ اکبر کس طرح کرنا ہے؟ آپ نے اپنے ہاتھ اٹھانے اور کان کو ملانے ہیں، جیسے کہ اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے یہاں سے ہاتھ ملانے کے بعد اب آپ نے اس کو نیچے لے کے آنا ہے اپنے ناف کے نیچے، آپ کے اپنے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے ہیں۔ اب اس کے دوران آپ نے کہنا ہے کیا؟ آپ نے اس طرح اپنے ہاتھ اٹھانے قبلے کی طرف اور کہنا ہے اللہ اکبر۔ جب آپ اللہ اکبر کہوگے اور وہاں سے اللہ اکبر ختم ہوگا اور یہاں سے آپ کے ہاتھ کی موومنٹ ختم ہوگی تو آپ نے اپنے ہاتھوں کو اپنی ناف کے نیچے باندھنا ہے۔ اب ہاتھوں کو ناف کے نیچے کس طرح باندھنے کے؟ اپنے ان 3 انگلیوں کو اس کے اوپر رکھنا ہے اور اپنے ان 2 انگلیوں سے اپنے ہاتھ کو پکڑنا ہے، اس طرح اپنے ہاتھ کو پکڑنا ہے اور 3 انگلیوں کو یہاں پہ رکھنا ہے اور اپنی ناف کے نیچے باندھنا ہے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں وہ تکبیر تحریمہ کے ٹائم کیا کرتے ہیں کہ وہ نیچے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ایسے اللہ اکبر کہتے ہیں، لیکن ایسے نہیں۔ جب آپ نے تکبیر پڑھنی ہے تو آپ کی آنکھیں، آپ کا منہ، آپ کے ہاتھ سب کچھ سیدھے ہونے چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ اکبر کے دوران میں نے اوپر سے دیکھتے ہوئے نیچے اپنی سجدہ کی جگہ پہ دیکھنا شروع کر دیا۔ اب میں پوری نماز اپنے سجدے کی جگہ پہ ہی دیکھتا رہوں گا۔ اب تکبیر تحریمہ کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کروں گا اور وہ کچھ اس طرح کی ہوگی: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورۃ فاتحہ پڑھوں گا۔ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا برا مانا جاتا ہے کیونکہ فرشتوں نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ کاش اس بندے کو پتہ ہوتا کہ اس کے سامنے کون کھڑا ہے تو یہ ادھر ادھر کبھی بھی نہ دیکھتا۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد کئی لوگ آمین اونچی سے کہتے ہیں اور کئی لوگ دل میں پڑھتے ہیں، لیکن ان دونوں صورتوں میں آپ نے یہ یاد رکھنا کہ آپ کے ہونٹ ہلتے ہوئے نظر آئے۔ میں نے قل اعوذ برب الفلق بعد میں پڑھی اور اس کے بعد میں اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جاؤں گا۔ اب رفع یدین کا کیا مطلب ہے کہ کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ کیونکہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھو سب کے ساتھ اور آپس میں فرقہ بازی نہ کرو۔ یہ سورۃ آل عمران کی 102 103 آیت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپس میں فرقہ نہ کرو۔ اب رفع یدین کرنے سے تو میں اپنے آپ کو فرقے میں نہیں ڈال رہا،
لیکن میری اپنی تعلیم کے مطابق یہ ہے کہ رفع یدین اسلام میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے اندر رفع یدین کی. لیکن وہ جگہ جہاں پہ عموماً لوگ مجھے جانتے ہیں، وہ جگہ جہاں پہ عموماً میرا اختلاف اس بات پہ ہو سکتا ہے، وہاں پہ میں رفع یدین نہیں کرتا. وہ جگہ جہاں پہ مجھے کوئی نہیں جانتا، وہ مسجد جہاں پہ میں روٹین سے نہیں جانتا بلکہ گھومتے پھرتے چلا گیا ہوں، وہاں پہ میں رفع یدین کرتا ہوں، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس کو ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی ماننا ہے. اس کے پیچھے لڑائی کرنا ضروری نہیں ہے. یہ فرائض میں نہیں ہے، یہ سنت ہے. اگر اس کو ادا کرو گے تو اچھی بات ہے، اگر ادا نہیں کرو گے تو یہ سنت ہے. اللہ اکبر کہہ کے میں نے رکوع میں جانا ہے، اور میں جس طرح کھڑا ہوں، جس طرح اسٹریٹ کھڑا ہوں، میں نے اسی طریقے سے کھڑا رہنا ہے اور اپنے اوپر والے حصے کو صرف بینڈ کرنا ہے، نہ کہ میں اپنے نیچے کو بھی بینڈ کر دوں. اب میں نے اللہ اکبر اس طرح کرنا ہے کہ میری صرف کمر ٹیڑھی ہو، جس طرح کہ اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اللہ اکبر کہتے ہوئے موومنٹ کے دوران ہی میں نے اللہ اکبر کہا، اور جیسے موومنٹ ختم ہوئی میں رکوع میں مکمل پہنچ گیا، میرا اللہ اکبر بھی ختم ہو گیا. نہ کہ میں نے اللہ اکبر اوپر کھڑے ہو کے رکوع میں گیا، نہ تو میں نے نیچے جا کے اللہ اکبر کہا، بلکہ جس طرح میرا جسم نیچے آ رہا تھا اس طرح میرا اللہ اکبر بھی مکمل ہو رہا تھا. اب میں نے اپنی کمر کو بالکل سیدھا رکھنا ہے اور نیچے پیروں کی طرف دیکھنا ہے، نہ کہ میں نے اپنے سر کو اوپر رکھ کے اپنے سجدے والی جگہ پہ دیکھنا ہے. میں نے اپنی کمر کو بالکل سیدھا رکھنا ہے اور اپنے پیروں کو بھی بالکل سیدھا رکھنا ہے. اب کئی لوگ عموماً اس طرح ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے لیگز کو پیچھے کی طرف تھوڑا بینڈ کر لیتے ہیں، تو وہ مناسب نہیں ہے. آپ کے پاؤں بالکل سیدھے قبلے کی طرف، آپ کی ٹانگیں جیسے آپ قیام میں کھڑے تھے ویسے، اور آپ کی کمر بس تھوڑی سی بینڈ ہو جائے گی سیدھی اسٹریٹ، اور آپ رکوع میں ہو گئے. اس رکوع میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگر آپ امام ہوں تو آپ نے تسبیحات اوڈ نمبرز میں پڑھنی ہے، جس طرح کہ 3 5 7 9، اس طرح آپ نے اوڈ نمبر میں پڑھنی ہے، جیسے کہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. یہ امام کے لیے بھی ہے اور یہ مقتدی کے لیے بھی ہے. امام کے لیے بس ایک اسپیشل چیز یہ ہے کہ وہ کم سے کم رکوع کے اندر اور سجدے کے اندر 5 تسبیحات کرے کہ پچھلے نماز پڑھنے والوں کی 3 تسبیحات مکمل ہو جائیں. تسبیحات ختم ہونے کے بعد وہیں سے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہوا کھڑا ہو، اس کی موومنٹ بھی مکمل ہو، جس طرح کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ. تو یہاں پہ جب انسان رکوع سے کھڑا ہوگا تو اس کی نظر دوبارہ سجدے والی جگہ پہ چلی جائے گی، اور وہ باقی نماز کی طرح سجدے والی جگہ پہ دوبارہ دیکھنے لگ جائے گا. اب جو لوگ ہیں انہوں نے پیچھے کہنا ہے ربنا ولک الحمد. اب امام کے لیے یہ ہے کہ وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد کہنے کے بعد تھوڑی دیر ویٹ کرے کہ پچھلوں کا بھی ربنا ولک الحمد مکمل ہو جائے. تو اس لیے امام کو کم سے کم 3 سیکنڈ اور ویٹ کر کے سجدے میں جانا چاہیے. اب انسان سجدے کی جگہ پہ دیکھتا ہوا ربنا ولک الحمد کہنے کے بعد اب سجدے کی طرف جانا شروع ہوگا، جس طرح کہ اللہ اکبر. اب سجدے میں جاتے ہوئے سب سے پہلے میں اپنے گھٹنوں کو زمین پہ لگاؤں گا، اس کے بعد میرے ہاتھ میرے زمین کے سب سے زیادہ قریب ہو جائیں گے، تو میں اپنے ہاتھوں کو اس جگہ پہ رکھوں گا جہاں پہ میں نے سجدہ کرنا ہے، جہاں پہ میں نے اپنا ماتھا اور اپنے ناک کو رکھنا ہے، وہاں پہ میں اپنے ہاتھ پہلے سے رکھ دوں گا، اور پھر میں اپنے ماتھے کو اور پھر میں اپنے ناک کو زمین پہ لگاؤں گا. پھر میں اپنی کمر کو بالکل سیدھا کروں گا اور پھر میں اپنی تسبیحات کو سبحان ربی الاعلیٰ کو شروع کروں گا. اب جب انسان سجدے کے اندر جاتا ہے تو وہی بات کہ کھڑے ہونے سے لے کے سجدے میں ماتھے کو لگانے تک آپ نے اللہ اکبر کو جاری رکھنے کے یہ آپ کے موومنٹ کے ساتھ ہو. نہ تو آپ نے کھڑے کھڑے اللہ اکبر کہہ دینا ہے، نہ تو بیٹھ کے سجدے میں سر رکھنے کے بعد اللہ اکبر کہنا ہے. آپ نے وہ جو ڈوریشن ہے قیام سے لے کے سجدے تک، آپ کی جو ڈوریشن ہے آپ نے اس کے اندر اللہ اکبر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ سب سے بدتر چور وہ ہے جو رکوع میں اور سجدے میں چوری کرے. اللہ اکبر کہنے کے بعد آپ نے 3 تسبیحات پڑھنی ہے سبحان ربی الاعلیٰ کی. امام کے لیے یہ ہے کہ وہ کم سے کم 5 دفعہ پڑھے تاکہ مقتدی کی 3 تسبیحات پوری ہو جائے. ان 3 تسبیحات میں انسان نے اپنا ماتھا اور اپنے ناک کی اوپر والی ہڈی
جس میں ہم غسل کے دوران پانی پہنچاتے ہیں وہ ہڈی زمین پر لگائیں گے اور ہم 3 تسبیحات پوری کریں گے۔ عموماً کئی لوگ ہوتے ہیں کہ وہ تسبیحات کو بہت جلدی پڑھ لیتے ہیں، لیکن رکوع میں سجدے میں جب آپ کی موومنٹ ختم ہو جائے گی، جس طرح کہ انسان تکبیر کہتا ہوا نیچے جا رہا تھا اور ماتھا رکھ لیا، اس کے بعد وہ تسبیحات شروع کرے گا، نہ کہ وہ راستے ہی میں شروع کر لے گا، اور جب اس کی تسبیحات مکمل ہو جائیں گی تب وہ سجدے سے اٹھے گا، نہ کہ ابھی وہ تسبیحات پڑھ رہا ہوگا، کیونکہ عموماً کئی لوگ کہتے ہیں سبحان ربی کہہ کے اٹھ جاتے ہیں اور اعلیٰ ان کا راستے میں ہوتا ہے، اس لیے سبحان ربی الاعلیٰ سجدے کے دوران جب آپ کی موومنٹ ٹوٹلی ختم ہو گئی ہے، آپ نے جس طرح ہلنا تھا اور سجدے میں پہنچنا تھا پہنچ گئے ہو، اس میں آپ نے اپنی کمر کو بالکل سیدھا رکھنا ہے اور اپنے پیٹ کو اپنے تھائی سے دور رکھنا ہے اور اپنی ٹانگوں کو بالکل سیدھا رکھنا ہے۔ اب اٹھنے اور سجدے کی ڈوریشن جو ہے اس میں آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے، نہ کہ سجدے کے دوران ہی اللہ اکبر کہہ کے آرام سے اٹھ رہے ہیں، نہ تو اٹھنے کے بعد بیٹھ کے اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، بلکہ آپ نے جو ڈوریشن بیچ میں چل رہی ہے، جو ٹائم پیریڈ آپ کی موومنٹ چل رہی ہے، آپ نے اس کے اندر اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھنا ہے، جیسے کہ اللہ اکبر۔ جب آپ سجدے سے دوبارہ کھڑے ہوں گے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کا الٹا پیر آپ کے نیچے بچھا ہونا چاہیے اور سیدھے پیر کو اپنے ساتھ کھڑا کرنا ہے اور انگلیوں کو موڑ کے رکھنا ہے۔ جب آپ پہلے سجدے سے کھڑے ہوں گے تو آپ نے دوبارہ اپنے سجدے والی جگہ پہ دیکھنا ہے۔ اس کے بعد جب میں سجدے سے مکملی اٹھنا چاہوں گا تو میں اسی طریقے سے واپسی کروں گا، جس طرح کہ پہلے میں نے اپنے ناک کو اٹھاؤں گا، پھر میں اپنے ماتھے کو، پھر میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اور پھر میں اپنے دونوں گھٹنوں کو اٹھا کے اپنی دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوں گا۔ اس کے بعد جب آپ التحیات میں بیٹھیں گے تو آپ نے اپنی انگلیوں کو بالکل سیدھا رکھنا ہے اور آپ نے التحیات پڑھنی ہے، جس طرح کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جب آپ نے اشہد ان لا پڑھنا شروع کرنا ہے تو آپ نے اپنی شہادت والی انگلی کو اٹھانا ہے، لیکن یہ شہادت والی انگلی اتنی بھی نہیں اٹھانی کہ یہ آسمان کی طرف ڈائریکشن دینا شروع کر دے۔ یہ یاد رکھیں کہ ہم جب بھی نماز پڑھتے ہیں، جیسے کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو قبلے کی طرف ڈائریکٹ کرنا ہے، نہ کہ آسمان کی طرف۔ ہم نے نماز قبلے کے رخ کر کے پڑھنی ہے، تو جب بھی آپ اپنی انگلی اٹھائیں تو اتنی انگلی اٹھائیں کہ آپ کا ناخن آپ کی انگلی قبلے کو شہادت دیتی ہو کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، جو کہ درود ابراہیم نماز کے لیے سب سے زیادہ مناسب ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے ماں باپ کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے دعا کرنی ہے، جو ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس کے بعد آپ نے سلام پھیرنا ہے، اور سلام میں عموماً کیا ہوتا ہے کہ کئی لوگ صرف آنکھوں کو ہی موڑتے ہیں لیکن اپنی ٹھوڈی کو نہیں موڑتے۔ آپ نے اپنی شکل کو پورا رائٹ سائڈ پہ موڑنا ہے اور اپنے کندھے کے ساتھ ملانا ہے، جس طرح کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نہ کہ آپ اپنے صرف ماتھے کو یا اپنے صرف ناک کو ٹیڑھا کر کے موڑ لیں، بلکہ پوری گردن کو موڑنا ہے تاکہ آپ کا فیس ڈائریکٹلی رائٹ سائڈ پہ یا لیفٹ سائڈ پہ فیس کرے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اللہ اکبر کہہ کے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے تھے۔